ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار انگنت درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. ایمان کے 6 ارکان ہیں. نمبر 1 اللہ پہ ایمان لانا. نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا. اور نمبر 3 آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا. نمبر 4 اللہ کے نبیوں اور رسولوں پہ ایمان لانا. نمبر 5 آخرت پہ ایمان لانا. نمبر 6 تقدیر پہ ایمان لانا. ان 6 ارکان پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو جاری و ساری ہے. اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانے سے کیا مقصود ہے اس پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے. اور آسمانی کتابوں پہ ایمان لانے سے کیا مراد ہے کل کے درس میں اس پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے. آج ہماری گفتگو ہوگی رسولوں پہ ایمان لانا. اس میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں, اس سے کیا کیا مراد ہے. تو رسولوں پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پہ پختہ یقین رکھا جائے, پختہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ نے ہر قوم کی جانب اپنا ایک رسول اور ایک نبی بھیجا ہے, ہر قوم کی جانب, تاکہ یہ نبی اور یہ رسول لوگوں کو بتا سکے کہ تمہارا خالق کون ہے, تمہارا مالک کون ہے, تمہارا معبود کون ہے, کس کی تمہیں عبادت کرنی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں 14ویں سپارے میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا کہ البتہ تحقیق ہم نے ہر قوم کی جانب ایک رسول بھیجا ہے. اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس بات پہ یقین رکھا جائے کہ جو بھی نبی آیا, جو بھی رسول آیا, اس نے سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی؟ توحید کی دعوت دی, شرک سے روکا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی جانب سے یہ پیغام دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی اور اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت غلط ہے, نہیں کی جائے گی. اللہ کے سوا کون ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے میرے بھائیوں؟ بت. تو بتوں کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کن کی عبادت کی جاتی ہے؟ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی. کیا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولیے میرے بھائیوں, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں, اور یہ عبادت غلط ہے. عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو غیبانہ طور پر عیسائی پکارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شفا دینے والے ہیں, تو یہ عقیدہ رکھنا کہ شفا جو ہے دینے والے عیسیٰ علیہ السلام ہے, یہ بھی غلط. اور انہیں غیبانہ طور پہ پکارنا دعا ہے, اور اللہ کے علاوہ جب کسی اور سے دعا کی جائے گی تو وہ بھی غلط.
توحید کے لحاظ سے تمام نبیوں تمام رسولوں کی دعوت ایک تھی، لیکن نماز روزے کے لحاظ سے رسولوں کے دین میں فرق رہا ہے۔ اگر ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ کتنی نمازیں فرض تھی؟ جی 2۔ تو نماز روزے کے لحاظ سے فرق رہا ہے، لیکن عقیدہ توحید اس لحاظ سے تمام نبی ایک ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم حدیث کے 2 بڑے امام روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فرمایا الانبیاء اخوۃ، کہ نبی جو ہے وہ بھائی بھائی ہیں، باپ کے لحاظ سے بھائی بھائی ہیں، امہاتہم شتیٰ، لیکن ان کی مائیں مختلف ہیں۔ ان کی مائیں کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی وضاحت آپ ہی کی حدیث سے ہو جاتی ہے کہ عقیدہ و توحید کے لحاظ سے سب نبی ایک ہیں، لیکن نماز روزے کے لحاظ سے نبیوں کے دین میں اختلاف موجود ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی نبی کی امت میں کتنی نمازیں فرض ہوئی، کسی نبی کی امت میں کتنی فرض ہوئی۔ تو اس لیے اس بات پر ایمان رکھا جائے کہ عقیدہ کے لحاظ سے توحید کے لحاظ سے تمام نبیوں کا دین ایک رہا ہے، اور انبیاء پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی پہ ایمان لایا جائے، ہر رسول کو نبی مانا جائے۔ اگر کوئی آدمی کسی ایک نبی کو نہیں مانتا، گویا کہ اس نے اللہ کے تمام نبیوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اگر عیسائی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں تو وہ تمام نبیوں کے منکر ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اگر یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام نبیوں کے منکر ہیں۔ ان میں فرق کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ نبی علیہ السلام اس بات پر ایمان لا چکے ہیں کہ میرے اوپر جو نازل ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مومن بھی اس بات پر ایمان لا چکے ہیں کہ ہمارے نبی پہ جو نازل ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان سب کا ایمان ہے اللہ پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اور ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب پہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایک نبی کو ماننے سے انکار کرتا ہے وہ سب نبیوں کا منکر ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، یہاں پہ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ کتنے رسولوں کو؟ جی آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا، یا کہیں مکہ جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کب جانا ہے، کب بس آئے گی؟ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ کروں بات کروں تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔
سنیے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ پیش کرے، کوئی نشانی پیش کرے، الا یہ کہ اللہ اجازت دے، اللہ کا حکم ہو تو تب ہی کوئی نبی کوئی معجزہ پیش کر سکتے ہیں. تو نبیوں کے معجزات نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب اللہ چاہے تب نبی معجزہ دکھا سکتے ہیں، جب اللہ نہ چاہے، نبی چاہتے بھی ہو تو معجزہ نہیں دکھا سکتے. تو نبیوں پہ ایمان لانے کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ جن کے نام معلوم ہیں ان پہ ان کے ناموں سمیت ایمان لایا جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ تقریباً 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا. کتنے انبیاء کرام کا؟ کون سی صورت میں؟ کون سا بھائی بتائے گا؟ سورہ انعام میں. سورہ انعام میں 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنیے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. کس نبی کا نام آیا؟ جی ہاں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توحید کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے تذکرہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ توحیدیوں کے امام ہیں اور ان کی نصرت قوم کے مابین کیسے بحث و مباحثہ ہوتا رہا، کیسے جھگڑے ہوتے رہے. ابراہیم علیہ السلام انہیں توحید کے دلائل پیش کرتے رہے اور وہ آگے سے شرک کی حمایت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں یہ دلائل جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیے تھے یہ ہم نے انہیں سکھائے تھے. نرفع درجات من نشاء. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جس کے درجات چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں کس کے درجات بلند کیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے. فرمایا تیرا رب خوب حکمتوں والا ہے، خوب علم والا ہے. جمال حکمتوں والا ہے، خوب علم والا ہے. فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق دیا، یعقوب علیہ السلام دیے، یہ ان کی اولاد میں سے. اور فرمایا ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی اور نبوت دی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں داؤد کو، سلیمان علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو. یہ انبیاء کرام علیہم السلام بہت عظیم ہیں، ان کی شان بہت زیادہ ہے. اللہ نے کہا کہ ان سب کو ہم نے ان کے زمانے میں باقی لوگوں پہ فضیلت دی تھی. اور اللہ یہ بھی فرما رہے کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے اولیاء تھے، اللہ کے ولی تھے. تو یہاں پہ 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے. ان سب پہ ان کے ناموں سمیت ایمان لانا ہے کہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کے ولی تھے. انبیاء کرام علیہم السلام پہ ایمان لانے میں یہ چیز بھی شامل ہے، اس بات پہ ایمان لایا جائے کہ ان میں سے جو آخری نبی ہے وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خاتم النبیین ہیں، رسولوں کے امام ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبیین. تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. پھر آپ کیا ہیں؟ فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کے اللہ کے، بولیے کیا اللہ کے؟ اس سے بڑا کوئی عہدہ ہوگا؟ اس سے بڑی کوئی شان ہوگی؟ اس سے بڑا کوئی لقب ہوگا؟ آج کل کے کئی لوگ اپنی طرف سے محبت و عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آپ کو؟ سرکار. کیا کہتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بڑا عہدہ دے دیا آپ کو. وہ سرکار کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ نے عہدہ دیا آپ کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی لقب
سنانا کر کے پتھر بھاگاؤ جی. لیکن یہاں پہ حدیث میں آ گیا تو ایمان لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ بالکل لائیں گے. یہ ہے انبیاء پہ ایمان لانا، ان کے واقعات پہ ایمان لانا اگر صحیح سند سے ثابت ہو. جھوٹے کسی کہانیاں نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اعتدال، جو واقعہ قرآن میں آ گیا، صحیح حدیث میں آ گیا، اس پہ ایمان لائیں گے. اور جو جھوٹی کہانیاں ہیں، چاہے وہ نبی اسلام کی طرف منسوخ کی جائیں یا کسی صحابی کی طرف منسوخ کی جائیں، ان سے ہم دور رہیں گے. تو اب پتھر بھاگ کھڑا ہوا. موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، پتھر آگے آگے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہو پتھر میرا لباس، میرا لباس، میرے کپڑے. پتھر بھاگتا چلا جا رہا ہے حتیٰ کہ پتھر وہاں سے گزرا جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب ان کی نگاہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے جسم پہ پڑی. وہ حیران رہ گئے. وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام شاید انہیں کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، اسی لیے ہر وقت یہ شلوار قمیض اور کپڑے جو بھی چادریں ان کا لباس ہے وہ پہن کر رہتی ہیں. اپنا جسم بالکل ہمیں دکھاتے ہی نہیں ہے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام شرم و حیا والے تھے، اللہ کے نبی تھے، اس لیے مکمل طور پہ لباس کا اہتمام کرتے تھے. بیماری نہیں تھی، کوئی مرض نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ نبی کے تعلق سے ان کی قوم میں جو یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ان کو کوئی مرض لاحق ہے، کوئی عیب ہے، اس کا ازالہ ہو جائے. اس کا ازالہ ہو گیا. اس کے بعد پتھر رک گیا. موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے کپڑے اٹھائے اور پہن لیے. اس کے بعد اپنے ڈنڈوں سے، اپنے عصا سے زور زور سے پتھر کو مارنے لگے. غصہ آیا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اب یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے، اس سے کہانیوں کی کتاب میں نہیں ہے، مستند کتاب میں ہے. تو ہمارا اس پہ ایمان ہے، کیونکہ نبیوں پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، بار بار بتا رہا ہوں کہ ان کے بارے میں وہ واقعات جو قرآن میں آئے ہیں یا صحیح سند سے ثابت ہیں، ان سب پہ ہم کیا کریں گے؟ بولیے میرے بھائیوں، ان سب پہ کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھ لیں، کیا قرآن میں یہ نہیں آیا، سورہ مریم میں یہ نہیں آیا، دیگر صورتوں میں نہیں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ آپ نے کبھی کوئی بچہ دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آ گیا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. اور یہ بھی قرآن میں آ گیا کہ ابھی پیدا ہو کر آئے ہیں اور ان کی ماں پہ یہودیوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے، تہمتیں لگانی شروع کر دی کہ مریم تیری تو شادی نہیں ہوئی، تو بچہ کہاں سے لے کر آ گئی ہے؟ تو اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت بولنا شروع کر دیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ